میری شادی کا دن تھا آج، اور ہر کسی کی طرح یہ دن بھی میرے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ آج جس کو میں نے چاہا تھا اسے اپنا بنانے جا رہا تھا۔ میں بے حد بن سور کر شادی ہال میں بیٹھا تھا۔ مہمان آ چکے تھے اور سب کو دلہن کا انتظار تھا، جو کہ پارلر میں تیار ہونے گئی تھی، اور سب سے زیادہ تو مجھے تھا کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں، اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت ہی بے چینی سے پہلے دن کا انتظار تھا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو مہمانوں میں چہم گوئیاں سٹارٹ ہو گئی کہ دلہن ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اسے جا کر ماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو ماں نے کہا کہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا، شاید اس نے فون آف کر دیا ہے یا آف ہو گیا ہوگا، ٹریفک بدترین ہوتی ہے اور ٹریفک میں پھنس گئی ہوگی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ بات تو ٹھیک ہے، اسے میں بھی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہی بات ہمارے مہمانوں کو بھی بتائی جا رہی تھی، لیکن کب تک کوئی اس بات پر یقین کرتا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسے لے جانے والی گاڑی واپس خالی آئی ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ دلہن غائب ہو چکی ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے فون سے اپنی ایک بہن کو میسج کیا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں جا رہی ہوں۔ اسے وقت میں دلہن کا غائب ہو جانا دونوں خاندان کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے، اور میری کزن جو کہ یتیم تھی اور ابھی صرف 12 سال کی تھی، اسے تیار کر کے دلہن کی جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ میں اسے نکاح پر بالکل بھی تیار نہیں تھا، لیکن وہاں پر موجود لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اور سب سے بڑھ کر ماں کی قسم دینے پر اس بچی سے نکاح پر تیار ہو گیا، اور میں نے بامشکل ہی اس موقع پر قبول کیا کہ الفاظ بولے، اور وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ اتنا پروٹوکول ملنے میں خوش تھی، اور مجھے غصہ آ رہا تھا اس پر نہیں بلکہ اپنی ماں اور اپنی ممانی پر۔ وہ جانتی تھی کہ میں پورے 28 سال کی ہوں، اور وہ صرف 12 سال کی عمر میں اتنا زیادہ فرق ہے، اور وہ بالکل معصوم بچی ہے، اسے تو شادی کے تقاضے بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ لیکن عزت بچانے کے لیے میں خاموش رہا، اور اس لیے میں سب کو ہی مسکرا کر ملنے لگا۔ بہت سے لوگوں نے اس پر باتیں بنائی، لیکن نہ جانے میری ماں اور میری مامی نے کیا کہہ کے بعد میں اس نازک بدن لڑکی کو سٹیج پر لا کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ماحول خوشگوار ہو گیا، اور دکھاوے کو مجھے بھی اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے پر مجھے عجیب سے خیالات آ رہے تھے، کیونکہ اگر اس کی جگہ پر وہ میری دل نشین ہوتی جو بھاگ گئی ہے تو شاید کچھ اور ہی احساسات ہوتے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو جیسے اس کا باپ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی، اور پھر اتنی تیار ہو کے تو وہ اور بھی زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ وہی شادی کا دن جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ جس کے خواب دیکھے تھے وہ تو بیچ راستے میں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میرے ساتھ ایک بہت سی چھوٹی سی معصوم سی لڑکی بیاہ دی گئی تھی، اسے دنیا کو دکھاوے کے لیے مجھے اپنی بیوی کا نام دینا پڑ رہا تھا۔ میں بس چاہ رہا تھا کہ جلدی جلدی کھانا ختم ہو اور رخصتی کی رسم پوری ہو، اور میں یہاں سے نکلوں۔ خدا خدا کر کے ٹائم ختم ہوا، اور مہمان اپنے گھروں کو جانے لگے، اور پھر باقاعدہ روایتی قسم کے رسم و رواج کے بعد میری بیوی کو میری گاڑی میں بٹھا دیا گیا، اور میں خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر تک کا راستہ خاموشی سے کٹا، اور اس دوران میں یہی سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور گھر پہنچنے تک میں اس فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے اس لڑکی کو آج کے آج ہی طلاق دے دینی ہے، کیونکہ یہ بچی ہے۔ اگر اس نے ایک رات بھی میرے ساتھ گزار لی تو آئندہ کے لیے اس کی زندگی پر دھبا لگ جائے گا۔ یہ کام آج ہی ہوگا تو بہتر ہے، مجھے تو کوئی اور بھی مل جائے گی، میں کسی اور سے شادی کر لوں گا، لیکن اس بچی کے ساتھ زندگی گزارنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا، اور گھر داخل ہوتے ہی فوراً گاڑی سے نکلا اور اس کو کسی نے پکڑ کر لایا۔ کیسے لایا مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور شیروانی وغیرہ ہر چیز تبدیل کی، اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ ماں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں اس سب سے ذہنی طور پر پریشان ہو چکا تھا۔ میں مزید وہاں تھوڑی دیر رکتا تو شاید میرا دماغ پھٹ جاتا، اسے میں نے گھر سے باہر جانا ہی مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر باہر ویسے ہی سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں جب گھر واپس آیا تو میری بیوی کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور میری ماں باہر صحن میں بیٹھ کر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ تمہاری بیوی ہے، اچھے طریقے سے بات کرنا، اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے بتانا اور اس پر غصہ مت کرنا، ورنہ۔ اور میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ نہ میں خاموشی سے سر جھکا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی بات مانا چاہتا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا، میری بیوی تو روایتی طریقے سے گھونگھٹ نکال کر بیٹھی تھی، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں یا میں اس کی تعریف کروں۔ میں اس کو کوئی کسی قسم کی امید دلانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی میں نے اس کو طلاق دے دینی تھی، اور اس کے لیے میں بالکل خاموش تھا، اور اسے جا کر کہا کہ کپڑے بدل لو اور میک اپ اتار کر فریش ہو جاؤ۔ اس نے خاموشی سے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا، لیکن اس نے کوئی بحث نہیں کی، اور خاموشی سے چوڑیاں وغیرہ نکال کر کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف چلی گئی، اور میں دوسری طرف منہ کر کے بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر اسے طلاق دے دوں گا تو میں کیا کروں گا، اور پھر میری ماں یہ جو اکیلی ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ لیکن وہ ساری باتیں میں پہلے بھی سوچ چکا تھا، اور میں ان ساری باتوں کی وجہ سے اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلنے والا تھا، اور اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر آئی تو بغیر کوئی بات کیے ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھا کر مجھے پکڑا دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس نے اتنے احترام سے مجھے دودھ کا گلاس پکڑایا،
اور میں اس کو انکار کر دیتا، اور ویسے بھی مجھے اس وقت ٹھنڈے دودھ کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے گلاس میں ایک سانس میں خالی کر گیا، لیکن اس کے بعد ہی مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا سر گھوم رہا ہو، اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر سو رہا تھا اور دن کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا سر ابھی بھی چکرا رہا ہو۔ اسے تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹے رہنے کے بعد کسی حد تک میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک رات گزر چکی ہے اور ابھی تک میں اس لڑکی کو طلاق نہیں دے سکا، یعنی اس کی زندگی تو خراب ہو ہی گئی ہے۔ لیکن اس سب میں تو میری ماں کا قصور تھا نا، اس لیے میں اٹھ کر باہر آیا تو وہ باہر ہی تھی، اور میری بیوی کا نام بھی مجھے نکاح کے وقت پتا چلا تھا کہ اس کا نام سارا ہے، ورنہ میں تو ہمیشہ سے اسے گڑیا ہی کہتا تھا۔ وہ میری ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب باہر گیا تو اس نے فوراً مجھے سلام کیا۔ ماں نے مجھ کو پاس بٹھا کر پیار کیا کہ تم نے میری بات کی لاج رکھ لی ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ مجھے دودھ پینے کے بعد کچھ ہوش نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، بس حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو ماں نے کہا کیوں ناراض ہو رہے ہو، یہ میری بھتیجی ہے اور بالکل بچی ہے۔ اس نے مجھے ایک ایک بات بتائی ہے کہ تم نے اس کا کتنا خیال رکھا اور کتنے پیار سے اس کے ساتھ پیش آئے ہو۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، اور اب تم لوگوں کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ ماں کے جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، میں تو اس کے بعد کچھ یاد نہیں ہے، اور تم نے ماں کو سب کچھ کیوں کہا، اور دودھ میں کیا تھا؟ اب وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوگی تو مجھے نہیں پتا اس دودھ میں کیا تھا، لیکن دودھ پینے کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے، اس لیے میں نے بڑی مشکل سے آپ کو سیدھا کر کے لٹا دیا، اور صبح ہی میں نے آپ کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ اٹھے ہی نہیں، اس لیے میں خود ہی باہر آ گئی تھی۔ اور انہوں نے جب پوچھا تو میں ان کو کیا بتاتی، کیا تو ساری رات سوئے رہے؟ اسے میں نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، اور ویسے بھی آپ تو بہت اچھے، آپ نے مجھے بالکل بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ میں تو بیٹھی ہوئی تھی اور آپ نے فوراً کہا کہ کپڑے چینج کر لو، اور میں آپ کو تو گلاس پکڑایا تھا، آپ نے شکریہ کے ساتھ وہ بھی لیا، اور اس سے زیادہ اچھا آپ میرے لیے کیا کر سکتے تھے؟ میرے دماغ میں فوراً بات آئی کہ یہ تو بچی ہے، اس کے لیے تو یہی سب کچھ اہم ہے کہ جو اسے پیار سے بات کر لے وہی بہت اچھا ہے۔ اب نہ جانے زندگی کون سا راستہ دکھائے گی۔ میں نے اس وقت تو اس سے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس دن شام کو ہمارا ولیمہ تھا، اسے یا تو میں اس بچی کو رات کو ہی طلاق دے دیتا تو الگ بات تھی، لیکن اب اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تاکہ جو ولیمہ کی تقریب گزر جائے تو پھر میں ماں سے بات کروں گا۔ شام میں ہی وہی ٹینشن تھی۔ میری بیوی کو دیکھ کر بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے، تو کچھ سوال کر رہے تھے، تو کچھ طنز کر رہے تھے، اور کچھ میرے فیصلے کو کوس رہے تھے۔ بس خدا خدا کر کے یہ کچھ گھنٹے گزرے اور میری جان چھوٹی، اور اس کے بعد رسم کے مطابق میری بیوی کو اپنی ماں کے گھر جانا تھا، اور میں اس بات سے بہت خوش تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر جائے، اور پھر اس کے بعد میں واپس لے کر آنے والا نہیں تھا، میں نے اسے طلاق دینی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے بستر پر لیٹ گیا، لیکن سجا ہوا کمرہ مجھے بہت کچھ یاد دلا رہا تھا، کیونکہ اس سے پچھلی رات تو میں نے کمرے کی خوبصورتی کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ لیکن مجھے آج ماضی یاد آ رہا تھا کہ جب باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھانا شروع کیا تھا، اور ہمارے حالات بہت ہی خراب تھے، لیکن تب ان حالات میں مجھے میری دوست ملی تھی جو ہر حال میں میرا ساتھ دیتی تھی، اور اکثر ہی وہ مجھے اپنی جیب خرچ میں سے جو ہو سکے دے دیا کرتی تھی، اور وہ دوست کوئی اور نہیں میرے چاچو کی بیٹی تھی۔ اور جب میں کالج میں تھا تب بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور چھوٹی بہن میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ کافی امیر لوگ تھے، ان کا اپنا بزنس تھا، اس لیے وہ اکثر چپ کر سے میری مدد کر دیا کرتی تھی۔ ہم دونوں ساتھ ہی پڑھے اور کب دوستی پیار میں بدل گئی کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن جب یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھا تو چاچو کینسر کے مریض بن چکے تھے، اور چاچو کی بیوی تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ بڑی بیٹی تو اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر ہوتی تھی، اس لیے جو میری دوست تھی وہ چاچو کو بھی سنبھال رہی تھی اور بزنس کو بھی، اور جب میرے اوپر مشکل حالات تھے تو اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اور آج ان پر مشکل حالات تھے، اس لیے میں نے نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی مکمل طور پر سنبھالا اور ایک بیٹا ہونے کا پورا فرض ادا کیا۔ اور چاچو مرنے سے پہلے میرا اور میری کزن کا رشتہ دے کر گئے تھے، وہ بھی معصوم تھی، لیکن مجھے اس کے بزنس میں ان کے پیسے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، میں تو اسے دل سے ہی پسند کرنے لگا تھا۔ اس سے شادی میرا بہت بڑا خواب تھا، اور کبھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے یا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے تو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ بھی شاید مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے، تو بھی وہ میری ہم مزاج ہے، میری ہر ایک بات کا اسے پتا ہوتا تھا، میری خوشی میں میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، میری پسند ناپسند سب اسے معلوم ہوتی تھی، کب کس بات پر موڈ بگڑ جاتا ہے یہ بات اسے مجھ سے زیادہ پہلے معلوم ہوا کرتی تھی، تو پھر ایسی لڑکی آخر شادی کے دن کیسے بھاگ سکتی ہے؟ لیکن جب میں نے اسے گزشتہ کچھ ماہ کے رویے پر غور کیا تو مجھے لگا کہ وہ کچھ ماہ میں بہت بدل گئی تھی، ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتی تھی، اگر میں کوئی بات کرتا بھی تو مختصر سا جواب دیتی تھی، اور جب شادی کی بات چل رہی تھی تو اس نے ایک دفعہ بھی کسی چیز میں اپنا جوش یا اپنا کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں دکھایا تھا۔ میں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اس نے خرید لی، شادی کے جوڑے کے لیے بھی وہ خود نہیں گئی تھی،
لیکن بلکہ جو میں پسند کر کے آیا اسی کو اس نے پسند کر لیا تھا۔ اور پھر میری سوچ اپنی موجودہ بیوی کی طرف پلٹ کر، یہ تو بچی تھی، اس کو تو میں نے گود میں کھلایا تھا اور اس کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح گڑیا ہی کہا کرتا تھا، کیونکہ میری ممانی بہت نیک پرہیزگار تھی اور ان کا ہمارے گھر میں بہت آنا جانا تھا، اور ماموں کی وفات کے بعد ان کی جگہ ممانی کو نوکری مل گئی تھی، اس لیے کبھی آفس سے لیٹ ہوتی تو سارا ہمارے گھر ہی آتی تھی۔ اور رہی مجھ سے شادی کی بات، تو مجھے یقین تھا یقیناً اسے بھی میری طرح مجبور کیا گیا ہوگا، اور وہ معصوم بچی تھی، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اس کی پوری زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ پھر خیال آیا کہ کل رات تو وہ دلہن بنی تھی، خود تو دودھ ڈال کر نہیں لے کر آئی ہوگی، تو وہ دودھ کون لے کر آیا تھا؟ جس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ نیند کی دوا دینے کا کیا مقصد تھا مجھے معلوم نہ ہوا، اور کچھ دن بھر کی جسمانی تھکان اور پچھلے کچھ 2 دن کی ذہنی تھکن نے مجھے جلدی سونے پر مجبور کر دیا۔ صبح جب میں اٹھا تو ناشتے کے بعد ماں نے کہا کہ آج تمہیں سسرال جانا ہے، رسم کے مطابق اپنی دلہن کو لے کر آنا ہے، لیکن میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے اس بچے سے شادی قائم نہیں رکھنی ہے اور میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے اور وہ بھی پڑھ رہی ہے، اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، اور آپ لوگوں نے مجھ سے اس کی شادی کروا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، جبکہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنی کزن کو پسند کرتا تھا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو میں زندگی میں اس کے علاوہ کسی لڑکی کی جگہ نہیں ہے، اور یہ تو بچی ہے، اور اس بچی کے لیے میری زندگی میں جگہ کہاں سے آئی؟ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا تو اس کا باپ ہی لگوں گا، لیکن ماں نے مجھے قسم دی کہ تم اس کو طلاق نہیں دو گے، جیسے بھی ہے اب تم اس شادی کو نبھاؤ گے۔ مجھے اسے گھر لے کر آنا پڑا، لیکن میں اس کے ساتھ برتاؤ بچوں کی طرح ہی کرتا تھا۔ وہ واپس اپنے اسکول جانا شروع ہو گئی تھی، اور میں نے اس سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، میرا اس کا تعلق اچھے دوستوں کی طرح ہی تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا کہ مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی کہ میرے سابقہ منگیتر ہے وہ غائب ہے، لیکن وہ اپنے آفس بھی نہیں جا رہی تھی، اور اس بات نے مجھے چکا دیا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، کیونکہ کچھ بھی تھا تو اپنے بزنس کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھی، اور اس کی بہن بھی واپس جا چکی تھی، اس لیے میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی کہ اگر وہ میری بیوی نہیں تھی تو کم از کم دوست تو تھی، میرے چچا کی بیٹی تھی۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس نے شادی سے انکار کیا ہی کیوں، اور وہ بھی اس طرح عین شادی والے دن۔ وہ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو پہلے بھی بتا سکتی تھی۔ اس سے اس کے آفس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حقیقتاً آفس نہیں آ رہی ہے، اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ جو مینیجر تھا اس کے باپ کا دوست تھا، اور اس نے سارا کچھ بڑے اچھے سے سنبھالا ہوا تھا۔ اور جب ان کے گھر کے پرانے ملازمین سے پتہ کیا تو معلوم ہوا میری کزن وہ شادی والے دن گھر سے پالر کے لیے ہی نکلی تھی، اور اس کے بعد آج تک واپس نہیں آئی، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ میری کزن کسی مصیبت میں ہے، اور وہ شادی سے بالکل نہیں بھاگی ہے۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، تو مجھے یہ بات پہلے معلوم کر لینا چاہیے تھی، لیکن ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا، اس لیے میں نے اپنے ایک دوست جو کہ ہم دونوں کا مشترکہ دوست تھا اور اب CSS کر کے پولیس جوائن کر چکا تھا، اس سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جب اسے ساری بات بتائی تو اس نے مجھے پہلے برا بھلا کہا کہ تمہیں یہ بات پہلے مجھے بتانا چاہیے تھی، اب 1 مہینے سے کس مصیبت میں ہوگی وہ، لیکن فوراً ہی تلاش کام شروع کر دیا گیا۔ میں نے اس بارے میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ ماں تو اس کا نام بھی نفرت سے لیتی تھی، اور کیوں نہیں لیں گی کہ جو لڑکی شادی کے دن بھاگ گئی ہو اس کو پیار کون کرے گا یا پیار سے بات کرے گا۔ اسے میری ماں بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ اور پھر تقریباً 1 ہفتے بعد ہمارے اس دوست کو معلوم ہوا کہ میری اس کزن کو اغوا کر لیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ گھر سے پالر کے لیے نکلی تو راستے میں اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، اس کی گاڑی تک کا بھی کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ پولیس والا تھا، ان کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں۔ تقریباً 1 ہفتے بعد بھی ہمیں معلومات مل گئی کہ یہاں اس علاقے میں پیسے لے کر ایسے کام کرنے والے گروہ نے یہ اغوا کیا ہے۔ پولیس نے چھاپا مار کر اغوا کاروں کو گرفتار کیا۔ پوچھ گچھ کے کچھ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہی اسے اغوا کیا تھا اور اس کام کے ان کو پیسے ملے تھے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ کس نے انہیں یہ کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ وہ کوئی لڑکی تھی جس نے اس کام کے پیسے دیے تھے، اور انہوں نے اغوا کر کے 2-3 دن اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی آ کر لے گئی تھی، اور وہ لڑکی کون تھی یہ تو ہم نہیں جان سکتے تھے، لیکن پولیس نے ان سے وہ جگہ معلوم کی جہاں انہوں نے میری منگیتر کو رکھا تھا، اور وہاں سے معلومات حاصل کرتے کرتے شہر سے دور ایک چھوٹے سے مکان تک پہنچ گئے، اور جب وہاں پر چھاپا مارا گیا کمرے سے میری کزن برآمد ہو گئی، اور گھر میں صرف ایک گنگی عورت ہی تھی۔ میری منگیتر نے بتایا کہ یہ عورت اسے 3 ٹائم کا کھانا دیتی ہے اور بس اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ عورت گنگی تھی، لیکن اشارے سے اس نے اتنا ہی بتایا کہ اسے یہ اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ 3 ٹائم کھانا دے دے، اور بس اس سے بات تو کر نہیں سکتی، اور ویسے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اسے ہر مہینے تنخواہ مل جاتی ہے۔ جب ہم نے سوال کیا کہ کس نے اس کو اغوا کیا ہے تو میری کزن نے بتایا کہ یہ میری بہن نے کروایا ہے۔ مجھے انتہا کی حیرت ہوئی کہ اس کی بہن نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جبکہ اپنی بہن کو اغوا کروا کر واپس اپنے ملک جا چکی ہے۔
اس پر میری منگیتر نے بتایا کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اس کی شادی کے وقت اس کو بابا نے جو جہیز زیور اور سارا کچھ دیا تھا، اس کے بعد یہ کہا تھا کہ تمہیں اب میری جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسے بابا جب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی وصیت میں سارا کاروبار بس میرے نام کر دیا تھا اور اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور اب وہ کاروبار میں اپنا حصہ چاہتی تھی۔ اسے وہ مجھے بہت دفعہ کہہ چکی تھی، لیکن میں اسے اس کا حصہ دینے پر تیار نہیں تھی کیونکہ میرے بابا سختی سے منع کر گئے تھے۔ وہ ویسے تو پاکستان آ نہیں سکتی تھی، اسے میری شادی پر یہاں آئی اور اس نے شادی کے دن ہی یہ کام اس لیے کر دیا کسی کو شک نہیں ہوگا اور سب یہی سمجھیں گے کہ میں شادی سے بھاگ گئی ہوں اور کبھی میرا پیچھا نہیں کرے گا، میرے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرے گا، اور اس طرح جب میں بہت عرصہ منصر سے غائب ہوں گی تو وہ آ کر کاروبار سنبھال لے گی اور ہر کوئی اسے بوس تسلیم کر لے گا، اور جب وہ مکمل طور پر کاروبار پر قبضہ جما لے گی تو میرا کام تمام کر دے گی، اور اس کا یہی پلان تھا۔ لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ میری کزن صحیح سلامت بازیافت ہو چکی تھی اور میرے دماغ میں ایک ہی الجھن رہ گئی تھی کہ اس دن میری شادی والے دن میرے دودھ میں کس نے دوا ملائی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا۔ یہ بعد میں کھل گئی کیونکہ جب میری ماں کو معلوم ہوا کہ لڑکی شادی سے نہیں بھاگی ہے بلکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بھی افسوس کرنے لگی، اور اس لیے میں نے اپنی کزن کو طلاق دے دی اور اس سابقہ منگیتر سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور شادی پر ہی اس کی ایک دوست آئی تو اس نے بتایا کہ شادی والے دن آپ کے کمرے میں جو دودھ رکھا گیا تھا اس میں نیند کی دوا میں نے ملائی تھی تاکہ آپ اپنی دوسری بیوی کا کارنامہ سمجھیں اور اس کے ساتھ کے تعلقات قائم نہ کریں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری دوست ایسی نہیں ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور یہ تو کبھی بھی شادی والے دن بھاگ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس کے بارے میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا، اسے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ جو بھی تھا بہت غلط ہوا تھا، لیکن زندگی دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ لیکن میری ماں اور میری مامی کی جلد بازی کی وجہ سے سارا کی زندگی کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، لیکن میں نے اور میری بیوی نے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ اس بچے کی زندگی کو مزید خراب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو اچھا پڑھائی لکھائیں گے اور ہمیشہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، کیونکہ ہم اس بچے کے لیے ابھی یہی کر سکتے ہیں۔